بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کریں گے آج ہم نظم نمبر 4۔ تو یہ ہماری جو چوتھی نظم ہے، تو ہم نظم پڑھے اس سے پہلے ہم جو ہے اس کے لکھنے والے جو اختر شیرانی ان کا تعارف ہم کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اختر شیرانی کا ہم تعارف کریں۔ سن 1905 میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال سن 1948 میں ہوا۔ داؤد خان نام اختر تخلص مشہور محقق حافظ محمد خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ٹونک میں پیدا ہوئے، تعلیم و تربیت لاہور میں ہوئی۔ یہاں ان کے والد اورینٹل کالج لاہور میں استاد تھے۔ اختر شیرانی نے لاہور کے کئی مشہور ادبی رسائل ہمایوں، خیالستان، شاہکار اور انتخاب میں ادارتی فرائض انجام دی۔ جوان عمری میں انتقال ہوا۔ اختر ایک رومانی شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی۔ اپنی رومانی نظموں کے بعد زیادہ مشہور ہوئے۔ اختر کی نظموں میں غنائیت پائی جاتی ہے۔ وہ لطیف جذبات مترنم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں سرشاری اور سرمستی ہے۔ اختر کی رومانیت خواب و خیال سے زیادہ ہماری دھرتی اور اس کے حسن کے گرد گھومتی ہے، اس لیے مانوس معلوم ہوتی ہے۔ اختر نے رومانی نظموں کے علاوہ سانیچ بھی لکھے۔ ان کی نظموں کا دوسرا موضوع حب الوطنی ہے۔ ان کی نظمیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت اور وطن کی خاطر کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پھولوں کے گیت، شہرستان، صبح بہار، نغمہ حرم، طیور آوارہ، آخرستان، لالۂ طور، شہرو اور شبستان ان کے شعری مجموعے۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہ ہماری نظم نمبر 4 ہے، چوتھی نظم ہے۔ او دیس سے آنے والے بتا۔ ایک نووارد ہم وطن سے کسی غریب الوطن کا خطاب، یعنی ایک نیا جو مطلب آیا ہوا ہے کہیں، تو وہ اپنے وطن والے سے پوچھ رہا ہے یا بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن۔ آوارۂ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہے کنعان وطن۔ وہ باغ وطن، فردوس وطن، وہ سروئے وطن، ریحان وطن، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو ایک بند پڑھ کر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، اس کی تشریح بتا دیتی ہوں کہ اپنے وطن سے باہر ایک شخص پردیس میں ہے۔ اسی علاقے میں وطن سے ایک شخص آیا ہوا ہے، ایک وہ نیا یعنی وہاں آیا ہوا ہے اپنے دیس سے، نووارد اس کو بول رہے نیا آنے والا۔ یہ غریب الوطن یعنی جو پردیسی ہے، جو پردیس میں پہلے سے رہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس سے کہ وہ دیس سے آنے والے بتا کہ وطن میں اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ اس آوارۂ غربت یعنی پردیسی کو سنا، حال سنا اس کا، اس کے کنعان وطن، باغ وطن، فردوس وطن، سروئے وطن اور ریحان وطن کس حال میں ہے۔ پردیسی اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہے اور وطن کی محبت میں اس نے اپنے وطن کو طرح طرح کے نام دیے، یعنی وطن کی محبت میں وہ الگ الگ بول رہا ہے نا، کنعان وطن، فردوس وطن ہے نا۔ فردوس یعنی جنت کو کہا ہے، کبھی کنعان کہا ہے نا۔ کنعان جو ہے ملک شام کا ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ اس بند میں جو حضرت یوسف کی تلمی سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کا وطن کنعان تھا اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا نا، جہاں انہیں ہر وقت اپنے والد حضرت یعقوب، بھائیوں اور شہر کنعان کا خیال آتا تھا۔ اب نیکسٹ والا پیرا میں دیکھتے ہیں، نیکسٹ والی بند۔ او دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں، کہ اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہے، کہ اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اگلے والے بند میں اس کی تشریح ہے کہ وہ پردیسی، وہ نووارد ہے یعنی جو نیا آنے والا، اس سے پوچھ رہا ہے کہ اب بھی وطن کے باغوں میں مستانہ ہوائیں چلتی ہیں، کیا وہاں پربتوں پر، پہاڑوں پر گھنگھور گھٹائیں چاہتی ہیں، کہ اب بھی وہاں کی برکھا رت دلوں کو گدگداتی ہے اور سب کو اچھی لگتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ والے بند پہ۔ اب دیکھیں یہاں پر بول رہا ہے او دیس سے آنے والے بتا، کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے، اور سڑکوں کی دھندلی شمعوں پر سایوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ باغ کی گھنیری شاخوں میں
جس طرح سویرا ہوتا ہے او دیس سے آنے والے بتا۔ تو یہاں اس والے بند میں کہہ رہے ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا کہ شام ہوتی گلیوں میں اس طرح کا مطلب دلچسپ اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نہ بالکل پورا اندھیرا نہ پوری روشنی، تھوڑی سی ہے نا ہلکی روشنی، کہیں کہیں کچھ جلتے ہیں، تو اسی طرح کا جو ہے دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے۔ سڑکوں پر دھندلی شمعوں سے اسی طرح سایوں کا بسیرا ہوتا ہے، جس طرح صبح سویرے باغوں کی گھنی شاخوں پر صبح کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ والا پیج جو ہے ہو گیا کمپلیٹ۔ اب نیکسٹ والے پیج پر ہم چلیں گے۔ اس والے پیج پر دیکھیے، وہ دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی مہکتے مندر سے ناقوس کی آواز آتی ہے؟ کیا اب بھی مقدس مسجد پر مستانہ اذان تھراتی ہے اور شام کے رنگین سایوں پر عظمت کی جھلک چھا جاتی ہے؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اس والے بند کی جو تشریح اس طرح ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا کہ او دیس سے آنے والے بتا، کیا میرے وطن میں اب بھی مندروں سے خوشبوئیں آتی ہے؟ کیا وہاں ناقوس کی آوازیں گونجتی؟ کیا اب بھی مسجدوں میں دلوں کو گرمانے والی اذان کی آوازیں آتی ہے؟ شام کے رنگین سایوں پر ان کی عبادت گاہوں کی عظمت جھلکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو آیا ہوا ہے نیا دیس میں پردیس میں اس سے پوچھ رہے ہیں، دیس سے آنے والے بتا۔ تب اگلے بند میں دیکھیے، وہ دیس سے آنے والے بتا کہ آم کے اونچے پیڑوں پر اب بھی وہ پپیہے بولتے ہیں، شاخوں کے حروری پردوں میں نغموں کے خزانے کھولتے ہیں، ساون کے رسیلے گیتوں سے تالاب میں امرس گھولتے ہیں، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اس والے بند میں وہ دیس سے آنے والے بتا کہہ رہا ہے کہ کیا آم کے اونچے پیڑوں پر پہلے کی طرح اب بھی پپیہے بولتے ہیں، شاخوں کی مطلب پتوں پر اس کے جو پتے لگے ہوتے ہیں جیسے پردے دکھائی دیتے ہیں، اس سے کیا نغمے نکلتے ہیں نا، یعنی گانے وانے نکلتے ہیں، یعنی پتوں کی سرسراہٹ کی آواز ابھی بھی آتی ہے، چلنے کی، ان کے ٹکرانے کی آوازوں کو جو ہے نغموں کا خزانہ کہا ہے کہ جب ساون کا موسم آتا ہے تو رسیلے گیت گائے جاتے ہیں اور لگتا ہے کسی نے تالاب میں امرس یعنی آم کا رس گھول دیا ہے۔ ان رسیلے گیتوں کی وجہ سے تالاب کا پانی بھی میٹھا لگتا ہے۔ اب اگلے بند ہے، او دیس سے آنے والے بتا، کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا؟ کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خوف فضا، وہ کھیل، وہ ہمسن، وہ میدان، وہ خواب گئے مہتاب فضا، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اس والے بند میں کہہ رہا ہے پردیسی، او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی مدرسوں میں معصوم بچے پڑھتے ہیں؟ اب سب خواب سا نظر آتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح مدرسے جاتے تھے، میدان میں ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، میں وہ دن بھولا نہیں، وہ میدان جہاں چاند کی چاندنی آرام کیا کرتی تھی، کیا اب بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے؟ تو اب اگلے والے بند کی طرف ہم بڑھیں گے کہ او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا، کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا للہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اس والے بند میں پردیسی کہہ رہا ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی ہمیں کوئی یاد کرتا ہے، کسی کے سینے میں ہماری محبت ہے، ہمارے دوستوں میں سے کوئی یاد بھی کرتا ہے یا نہیں، خدا کے لیے بتا، للہ بتا کہ میرے دیس میں سب کچھ ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ تو اس والے پیج پر ہماری جو ہو گئی نظم مکمل۔ نیکسٹ پیج پر ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیے اس والے پیج پر ہے، او دیس سے آنے والے بتا، کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں، برکھا کی بہاریں بھول گئیں، ساون کی گھٹائیں بھول گئیں، دریا کے کنارے بھول گئے، جنگل کی ہوائیں بھول گئیں، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اس والے بند میں پردیسی کہہ رہا ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا، کیا وطن کے باغوں کا مستانہ جو فضائیں ہیں، اس کی ہوائیں، برکھا کی بہاریں ہیں، ساون کی گھٹائیں ہیں، جنگل کی ہوائیں، دریا کنارے ہیں جہاں ہم گھومتے پھرتے تھے، وہ سب ہمیں بھول گئے کیا؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ اب اگلے والے بند میں دیکھیے، او دیس سے آنے والے بتا، کیا گاؤں پہ اب بھی ساون میں برکھا کی بہاریں چھاتی ہیں، معصوم گھروں سے بھور بھے چکی کی صدائیں آتی ہے، بھور بھے چکی کی صدائیں آتی، بھور بھے یعنی ہندی ورڈ ہے یہ، اور یاد میں اپنے میکے کی
بچھڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اس والے بند میں پردیسی کہہ رہا ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی گاؤں میں ساون کی موسم میں برکھا رت چھاتی ہے اور سیدھے سادے لوگوں کے گھروں میں صبح سویرے جو ہے چکی چلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور میکی کی یاد میں بچھڑی ہوئی جو سہیلیاں ہیں وہ اپنی سہیلیوں کے لیے گانے گاتی ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی ویسا ہی ہوتا ہے جو جیسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب یہ والے پیج پر بھی ہمارا جو ہے ہو گیا کمپلیٹ۔ دیکھیے نیچے فوٹو ہے یہاں پر۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ اب دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہے او دیس سے آنے والے بتا کہ آپ بھی پرانے کھنڈروں پر تاریخ کی عبرت تاری ہے، انپورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی و حسرت تاری ہے، سنسان گھروں پر چھاؤنی کے ویرانی و رقت جاری ہے، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو اس والے بند میں پردیسی کہہ رہا ہے کہ اب جو نظم کی جو فضا بدل جاتی ہے، اچانک شاعر رومانی فضا سے باہر آ جاتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ اس کے وطن میں جو عالیشان عمارتیں ہیں انقلاب زمانہ سے وہ کھنڈروں میں بدل گئی ہیں، انپورنا کا مندر اب آباد نہیں ہے، وہاں مایوسی حسرت ہے، چھاؤنی کے سنسان گھروں پر ویناری و رقت طاری ہے، کیونکہ وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ تبدیلی ہو گئی ہے نا وہاں کی چیزوں میں۔ تو وہ شاعر کہہ رہے ہیں اس بند میں کہ چیزیں بدل گئی ہیں، مکینوں کے نہ رہنے کی وجہ سے مکانوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، مکان سنسان ہو کر اپنے رہنے والوں کے لیے افسردہ نظر آتے ہیں۔ ان آخری 3 مصروں میں شاعر نے عروج و زوال کی کہانی کو سمویا ہے کہ جہاں کبھی آبادی تھی، رونق عالیشان عمارتیں تھیں، وقت نے انہیں کھنڈر بنا دیا اور وہ ویرانے میں بدل گئے۔ تو یہیں پر جو ہے ہماری نظم ہو گئی مکمل کہ جو پردیسی ہے جو دیس سے نیا آیا ہوا اس سے یہ ساری چیزیں وہ پوچھ رہا ہے۔ تو یہ اختر شیرانی کی لکھی ہوئی نظم ہے، دیکھیے شاعر کا نام ہے یہاں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ، یعنی کہ ایکسرسائز وغیرہ۔ تو یہاں پر مشق میں دیکھیے ہمارے لفظ و معنی ہیں، تو الفاظ معنی ہم پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے دیکھیے نو وارد، یعنی نو کے معنی نیا، اور وارد یعنی آنے والا، یعنی نیا آیا ہوا مسافر۔ آوارہ غربت یعنی پردیس میں رہنے والا۔ کنعان ملک شام کا ایک مکان جہاں حضرت یوسف پیدا ہوئے تھے۔ فردوس جنت۔ ریحان یا خوشبودار پھول۔ ناقوس شنکھ جو پوجا کرتے وقت مندر میں بجایا جاتا ہے۔ حریری ریشم کا باریک کپڑا۔ امرس آم کا رس، مراد مٹھاس۔ ہمسن ہم عمر ہم جولی۔ خوابگاہ سونے کا کمرہ۔ انپورنا درگا دیوی غذا کی دیوی، انپورنا بولتے ہیں نا کھانے کی دیوی کو۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ اب دیکھیے نیکسٹ پیج پر یہاں پر لکھا ہے غور کرنے کی بات ہے، یہ نظم سے متعلق ہی غور کرنے کی بات ہے کہ اس نظم میں شاعر نے پردیس میں رہنے والے لوگوں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے کہ کس طرح انہیں پردیس میں اپنے دیس کی ایک ایک چیز یاد آتی ہے۔ نظم کے آخری بند میں عروج و زوال یعنی اونچائی اور نچائی کی، یعنی کہ گھٹنے اور بڑھنے کی، بلندی کی اور پستی کی کہانی کو شاعر نے 3 مصروں میں سمو دیا۔ ایک وقت تھا کہ قلعہ و حویلیاں بارونق ہوتی تھیں، مگر جب ان کے مکی نہیں رہے، مکی یعنی رہنے والے نہیں رہے، تو ان کے مکان سونے ہو گئے اور وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ اب یہاں لکھا ہے دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا نظم کے پہلے بند میں آوارہ غربت اور کنعان وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا آنسر ہے شاعر نے اس بند میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تلميذ سے کام لیا ہے جب وہ اپنا آبائی وطن کنعان چھوڑ کر مصر پہنچے تھے۔ یہاں غربت کے معنی غریبی نہیں پردیس ہے۔ آوارہ کے معنی ہے ادھر ادھر بے مقصد گھومنے والا۔ آوارہ غربت سے مراد ہے پردیس میں بھٹکنے والا۔ شاعر خود کو آوارہ غربت قرار دے کر اپنے وطن کو کنعان کہتا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں رہ کر ہر وقت کنعان کا خیال رہتا تھا، اس لیے شاعر کو بھی پردیس میں اپنے وطن کا خیال ستا رہا ہے۔ اب اگلا سوال ہے پردیس میں وطن سے آنے والے شخص سے شاعر بےتاب ہو کر کیا کیا پوچھتا ہے؟ تو جواب دیکھیے۔ پردیس سے آنے والے شخص سے شاعر بےتاب ہو کر پوچھتا ہے کہ میرے وطن کا کیا حال ہے، میرے وطن کے لوگ کیسے ہیں، کیا اب بھی وہاں باغوں میں مستانہ ہوائیں چلتی ہیں، کیا شام کو دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے،
کیا اب بھی وہاں مندر مہکتے ہیں؟ مسجد سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں؟ آم کے اونچے پیڑوں پر پپیہے بولتے ہیں؟ اب بھی پہلے کی طرح بچے مدرسے جاتے ہیں کیا؟ اب بھی کسی کے سینے میں ہماری چاہ باقی ہے؟ اس طرح مختلف باتیں جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، جو نیا نیا آیا ہوا ہے، پردیس میں آیا ہوا ہے نا وہ شخص، تو اس سے پوچھ رہا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، او دیس سے آنے والے بتا للہ بتا سے شاعر کی کس احساس کا اظہار ہو رہا ہے؟ اس مصرعے میں شاعر کا اضطراب یعنی بے چینی چھپا ہوا ہے، اضطراب چھپا ہوا ہے۔ وہ نو وارد کو خدا کا واسطہ دے کر اپنے دیس کے تمام حالات جاننا چاہتا ہے کہ وہ جو چیزیں وہاں چھوڑ کر آیا تھا کیا سب اسی طرح ہیں یا بدل گئی ہیں۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے، سوال نمبر 4، شاخوں کے حریری پردوں میں نغموں کے خزانے کون کھولتا ہے؟ جواب دیکھیں، شاخوں کے حریری پردوں سے مراد درختوں کے پتے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو پردے سرسراتے ہیں اور تیز ہوا کے باعث آپس میں پتے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے شاعر نے نغموں کے خزانے کھولنے کہا ہے، کیونکہ درختوں کے پتے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور خزانے میں بھی بے شمار دولت ہوتی ہے، اسی لیے ان آوازوں کو نغموں کے خزانوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ شاعر کا دلچسپ تصور ہے کہ ہوا سے یہ نغمے خزانے کھولتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے سوالات ہو گئے کمپلیٹ۔ اب اس کے دیکھیے آگے عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک۔ تو دیکھیے نظم میں شاعر نظم میں شامل تلمیحات اور استعارات کی نشاندہی کیجیے۔ تو آپ میرے گرامر کی پلے لسٹ میں جا کر تلمیحات اور استعارات بھی میں نے بنا دیے صنعتیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو تلمیحات ہیں یہاں پر دیکھیے، آوارہ غربت، کنعان وطن، انّپورنا کا مندر۔ اب استعارات ہے، سر وطن، ریحان وطن، حریری پردے، نغموں کے خزانے، مہتاب فضا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کویشچن ہے، اپنے وطن کی خوبیوں پر ایک مضمون لکھیے۔ تو آپ کو یہ مضمون لکھنا، دیکھیے میرا پیارا وطن ہندوستان، اس کا ٹاپک دیا ہے ہم نے۔ جب کبھی میرے پیارے وطن ہندوستان کا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو علامہ اقبال کے مشہور ترانے کی یہ الفاظ بھی یاد آ جاتے ہیں، ہے نا۔ علامہ اقبال کا مشہور ترانہ آپ نے سبھی نے سنا ہوگا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ تو بلا شبہ ہندوستان جو ہے ایک گلستان ہے اور ہم اس میں رہنے والے اس سے عشق کرنے والے بلبلوں کی مانند ہیں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک، بنگال سے گوا تک مناظر فطرت بے شمار ہیں۔ ہندوستان کے شمال میں ہمالیہ جیسا عظیم الشان پہاڑ ہے، پھر اس کے ساتھ وادی کشمیر ہے، جس کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر زمین میں کہیں جنت ہے تو وہ یہیں ہے۔ کشمیر سے اتر کر نیچے آئیں تو جیالوں کا صوبہ پنجاب ہے، زراعت، صنعت اور جہاں زندہ دل لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہریانہ ہے، جہاں محنت کش کسانوں نے لہلاتی فصلیں کھڑی کی ہیں۔ پھر شہر دلی دیکھیے۔ یوں تو ہندوستان کے ہر صوبے، ہر شہر، ہر گاؤں اپنی الگ تاریخ رکھتا ہے، لیکن دہلی شہر کی تاریخ دراصل ہندوستان کی تاریخ ہے، کیونکہ یہ صدیوں ملک کا دارالخلافہ رہا ہے۔ آج بھی یہ ہندوستان کا دل اور راجدھانی ہے۔ یہاں تاریخی قطب مینار سے لے کر لال قلعہ تک، راشٹرپتی بھون سے برلا مندر تک کتنی تاریخی عمارتیں ہیں جو مختلف عہدوں کی گواہ ہے۔ آگرہ میں دنیا کی حسین عمارت تاج محل ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، بہار، اڑیسہ، بنگال، اروناچل پردیش، آسام، غرض کسی بھی صوبے، شہر، قصبے، گاؤں میں چلے جائیے، یہاں آپ کو طرح طرح کے لباس، رہن سہن کے طریقے، کھانے پینے کی اشیاء، زبانیں، بولیاں مختلف نظر آئیں گی۔ جس طرح ایک گلستان میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، ان کے رنگ، مہک اور سائز میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ہندوستان کے شہری بھی اپنی خصوصیات کی بنا پر مختلف نظر آئیں گے، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم بھارتی ہیں،
ہم سب ایک ہیں۔ میرا وطن ہندوستان ایک رنگا رنگ ملک ہے، اسی لیے غیر ملکی سیاح ہر سال بڑی تعداد میں یہاں سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، یعنی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا پورا کام جو ہے مشقی کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے ہماری نظم بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے پوری۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، ایکسپلین کیا ہے، شعر وغیرہ کی تشریح کی، اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے سوالات، جوابات اور اپنے وطن کی خوبیوں پر ایک مضمون جو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، وہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ کر نوٹ کر لیں گے اپنی کاپیوں میں۔ اور امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ نظم میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔